ابھی مول صاحب نے بتایا تھا جباری طور پر ایک کے پاس سویٹر نہیں تھا تو ہم گئے اس کے گھر گئے, اس کے بچوں کا حال لیا, اس کے گھر کا حال لیا. یاد رکھیے ممبر پہ تقریر کر دینے سے دل کی دنیا نہیں بدلتی. نام اعمال کی طرح صرف سادے کاغذ کو سیاہ کر دینے سے اور تحریر لکھ لینے سے کسی کے دل کی دنیا نہیں بدلتی. دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہو کہ ہمارے دل کی دنیا بدلی ہوئی ہو اور ہم جس کے سامنے ہیں اس کی نجی زندگی میں ہمارا اثر مرتب ہو چکا. 10 دن کی تقریر کسی کے اوپر وہ اثر نہیں ڈالے گی کہ ایک دن وہ مصیبت میں مبتلا ہو اور آپ اس کی مصیبت میں کام آ جائیے. 10 مقالے کسی کے اوپر وہ چھاپ نہیں چھوڑیں گے جو کسی پریشانی میں مبتلا انسان کے وقت ہاتھ پکڑ کر آپ اس کو پریشانی سے نکال لیں گے. کیونکہ مصیبت کے وقت جو چہرے انسان کے سامنے ہوتے ہیں نا, انسان ان چہروں کو کبھی نہیں بھولتا ہے. ہم امام ہیں, مجھے یہ بہت کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم اپنے ائمہ کو یہ ٹارگٹ اور یہ نصب العین کیسے دیں, لیکن شکریہ مولانا فخر الزمان صاحب کا, انہوں نے ہماری گفتگو سے پہلے پوری زمین اور پورا فیلڈ تیار کر دیا کہ آپ اس کو کیسے کریں گے. انفال کا بڑا اچھا معنی انہوں نے بتایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے. حضور داعی اسلام کی زبان فیض ترجمان سے 12 ہم نے سنا, اور سنا کیا بلکہ یہ عملی تجربہ حضور داعی اسلام کی زندگی میں دیکھا کہ فکس ڈپوزٹ سے پیسہ نہیں بڑھتا جتنا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. یہ ایف ڈی والے کیا دیں گے بڑھا کر کے, بینک والے, یہ انشورنس والے کیا آپ کو بڑھا کے دیں گے. آپ اللہ کی رضا کے لیے 10 روپے تو اللہ کے نام پر اللہ کے دین میں خرچ کر کے دیکھیے. ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی جتنا آپ کا خلوص ہوگا اتنا زیادہ اضافہ کر کے آپ کو عطا فرمائے گا. اور ہماری دنیا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائے گا. ہم ہمت تو کریں. ہم حضور داعی اسلام فرماتے ہیں کہ وہ پیر ہی کیا ہے جو اپنے مرید کے آنسو نہ پوچھ سکے. تو اس مقدمے سے ہم اماموں کی ذمہ داری یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ امام ہی کیا ہے جو اپنے مقتدی کے آنسو کو نہ پوچھ سکے. اگر امامت میں اپنا رول نبھانا ہے, امام میں ایک قائد کی حیثیت سے اور ایک مقتدی کی حیثیت سے ہمیں رہنا ہے, تو ہمیں یہ فارمولہ اپنانا ہوگا کہ ہمیں اپنے مقتدیوں کے آنسو پوچھنے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے گھر میں جو باپ کے ترکے سے زمین ملی ہے وہ بیچ کر کے آنسو پوچھنے جائیے, یہ ہم نہیں کہتے. آپ کو جو ہے اس وقت آپ کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے, آپ کا مقتدی ہاسپٹل میں بیمار ہو گیا ہے, آپ چلے جائیے, بیماری کے وقت عیادت کر لیجئے. یہ نقشہ اس کے اوپر زندگی بھر باقی رہے گا کہ امام صاحب یار بڑے اچھے آدمی ہے, ہم بیمار ہو گئے تو ہاسپٹل میں ہماری عیادت کے لیے آئے. تو انفس لوگوں کے بیچ, جن کے بیچ آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ گھل مل کے رہیے. کس لیے گھل مل کے رہیے کہ جو اثر یہاں آپ پہ مرتب کیا گیا ہے وہ اثر لوگوں پہ آپ مرتب کر سکیں. ہاں, جہاں ایسا لگے کہ اب ہم ہی وہاں کے اثر میں ڈوبنے جا رہے ہیں تو پھر بیک ہوئیے, اپنا محاسبہ کیجئے اور پھر اپنے قلب کو اور اپنے اثر کو مضبوط کیجئے اور پھر ایک مضبوطی کے ساتھ پھر وہاں جائیے اور پھر لوگوں پہ چھاپ چھوڑنے کی کوشش کیجئے. اور انفس کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم لوگوں کے بیچ رہیں تو اتنا گھل مل کر کے رہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوست کی طرح ہمیں سمجھے اور اپنے دل کی ہر بات ہم سے شیئر کر لے. لیکن اس کے باوجود انفس کے ساتھ ساتھ ہمیں انفس بھی بننا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ امامت کے لیے گئے تو 18 سے لے کر 25 سال کے ایج کے جتنے سارے نوجوان ہیں سب کو آپ نے دوست بنا لیا اور کل کرکٹ لے کر کے فٹ بال لے کے چلے گئے, کھیل کر کرے امام صاحب چھکا مار رہے ہیں اور مقتدی لوگ چوکا لگا رہے ہیں. جب اس حد تک آپ خود آ جائیں گے تو پھر آپ جو بات کہیں گے اس کا اثر ان کے اندر وہ نہیں ہو پائے گا. انفس ہونے کے ساتھ ساتھ انفس رہیے. سب کے بیچ رہنے کے ساتھ بھی آپ کی گفتار میں, آپ کے کردار میں, آپ کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ آپ کے توسط سے لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں, آپ کے توسط سے لوگ آپ کے استاد سے نالا ہو جائے, آپ کی وجہ سے لوگ آپ کے شیخ سے نالا ہو جائے. انفس ہونے کے ساتھ ساتھ انفس رہیے. سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنے کے ساتھ سب سے ایک نمایاں مقام رکھیے کہ لوگ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی تعلیم گاہ کی طرف, آپ کی تربیت گاہ کی طرف, آپ کی دانشگاہ کی طرف, آپ کے استاذ کی طرف, آپ کے شیخ کی طرف جھکنے پہ مجبور ہو جائے, مائل ہونے پہ مجبور ہو جائے کہ جس کا یہ مرید ہے وہ شیخ کتنا نرالا ہوگا, جس کا یہ شاگرد ہے وہ استاذ کس قدر ہمتی والا ہوگا. تو یہ چیز اپنے اندر اپنا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور داعی اسلام اور تمام مشائخ کے انوار تجلیات اور فیوض سے سرفراز فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.